دعا کیا ہے؟ خود ایک عبادت ہے، اور ہم اس عبادت سے محروم ہیں اور اس عبادت سے بیزار کر دیے گئے۔ ہمارے کچھ جو دوسرے حضرات ہیں، بھائی ہیں ہمارے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو سنی ہے نا، یہ قبروں پہ جا کے دعا مانگتے ہیں اور قبروں سے، بزرگان دین سے جا کے دعا مانگتے ہیں۔ چلے وہ تو ہم سے گلہ کرتے ہی ہیں، بھئی ہم تو چلیں اولیاء کرام سے جا کے دعا مانگتے ہیں، آپ نے تو اللہ سے بھی دعا مانگنی چھوڑ دی ہے۔ کبھی آپ ان کی مسجدوں میں نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا کا تصور ہی نہیں، اور ان کے ہاں فوتگی ہو جائے، آپ دعا کرنے کے لیے جائیں، تصور بھی نہیں کوئی دعا کے لیے راضی ہوں۔ اور جہاں تک ہماری بات ہے کہ ہم اولیاء کرام سے جا کے دعا مانگتے ہیں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ غیر اللہ کی نہیں کی جاتی۔ ہم اولیاء کرام سے دعا نہیں مانگتے، ہم تو ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، وہاں ایک وادی محصر ہے مینا اور مزدلفہ کے درمیان، وہاں حجاج کو حکم ہے جب وہاں پہنچے تو جلدی سے گزریں۔ کیوں جلدی سے گزریں؟ کہ اس جگہ پر واقعہ فیل ہوا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا اس جگہ پر، ہاتھی پر اور ہاتھی کے لشکر پر، ابرہہ کے لشکر پر۔ تو آج تک بھی جو حجاج ہیں انہیں بھی حکم ہے کہ یہاں سے جلدی سے گزر جائیں، کہیں تم اس عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ عذاب کب آیا تھا؟ کئی صدیاں پہلے، کئی صدیاں گزر گئی ہیں، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے یہ واقعہ ہوا، لیکن آج بھی خطرہ ہے کہیں تم اس عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہ اس جگہ پر مغضوب ٹھہرے تھے، جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا۔ تو جہاں مغضوب ٹھہرے ہیں وہاں اللہ کے غضب کا خطرہ رہتا ہے، لیکن جہاں محبوب ٹھہرے ہیں وہاں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا نا، تو امام شافعی کہتا ہے مجھے جب کبھی بھی مشکل پیش آتی تو میں امام حنیفہ کی قبر پر آ کے آپ کے وسیلے سے دعا مانگتا، اللہ میری مشکلوں کو دور فرما دیتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں بھی جب بھی مجھے مشکل پیش آئی تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے لیے دعا کرے، اللہ نے میری مشکل حل کر دی۔ جب میری والدہ قبر میں تشریف لے گئی تو میں نے اپنی زندگی میں معمول رکھا کہ جب بھی مجھے مشکل پیش آتی تو میں اپنی ماں کی قبر پر آتا، اور اللہ ماں کی قبر پر آنے کی وجہ سے میری اس مشکل کو حل فرما دیتا۔ سیدنا فاروق اعظم کا ایک جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے اس بات سے کوئی نہیں کہ میری دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں، بہت بڑی بات ہے حضرت عمر نے فرمائی، میری دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے دعاؤں کی توفیق سے محروم نہ کرنا، میں تیرے حضور ہمیشہ ہاتھ اٹھاتا رہوں۔ سیدنا آخری بات کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، سیدنا فاروق اعظم جب عمرہ شریف کرنے کے لیے آئے نا، دعا کیا چیز ہے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت فاروق اعظم سے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے پھر ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا حضور کی اس جملے نے مجھے اتنا سکون دیا ہے، اس کے بدلے میں اگر ساری کائنات بھی مجھے دے دی جاتی تو مجھے وہ سکون حاصل نہ ہوتا۔ تو آئیں اپنی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام رکھیں۔ مشکلیں، پریشانیاں اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں تو اللہ کے حضور دعا کریں۔ دعائیں جو ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ لوح قلم میں جو تقدیر لکھی ہوئی ہے نا، قضا جو لکھی ہوئی ہے، دعا اس کو بدل دیتی ہے، حدیث مبارک ہے۔ اور جب ہم لوگوں سے مانگیں تو یہ لوگوں سے مانگنا ذلت ہے، لیکن اللہ سے مانگنا عبادت ہے۔ لوگوں سے سوال کرنا ذلت ہے، اللہ سے سوال کرنا عبادت ہے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آئیں لمبی چوڑی گفتگو بھی یہی مقصد رکھتی ہے، اور اختصار والی گفتگو بھی یہی مقصد رکھتی ہے۔ آج چند گھڑیاں میں نے دعا کے حوالے سے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے حضور متوجہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔
اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ